پاکستان میں سیاسی یا سرکاری شخصیات کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہونے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن حالیہ واقعہ اس نوعیت سے منفرد ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے کسی وزیر اعظم یا اہم شخصیت کی مبینہ آڈیوز یا ویڈیوز ڈارک ویب پر لیک ہوئی ہوں اور نہ ہی ان کی فروخت کے لیے بولی لگائی گئی ہو۔ یہ دعویٰ ٹویٹر پر اوپن سورس انٹیلیجنس انسائیڈر نامی اکاؤنٹ سے کیا گیا، جن کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر وائرل یہ آڈیوز 100 گھنٹوں سے بھی زیادہ طویل دورانیے کی ریکارڈ شدہ اس ڈیٹا کا حصہ ہیں جس کی خریداری کے لیے بنیادی قیمت $3,45,000 مقرر کی گئی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈارک ویب کیا ہے، خفیہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے، سائبر سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کس حد تک محفوظ ہے۔ Leaked audio tape allegedly featuring the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif is doing the rounds. نواز نے مبینہ آڈیو لیک میں وزیر اعظم شہباز شریف کو تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مبینہ آڈیو لیک بھارت سے خفیہ تعلقات بے نقاب ہو گئے۔ اوپن سورس انٹیلیجنس انسائیڈر کا دعویٰ ہے کہ یہ فون پر ہونے والی گفتگو نہیں بلکہ پی ایم آفس میں ریکارڈ کی گئی گفتگو ہے۔ تاہم یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم سرکاری عمارتوں کے سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تحقیقات کن سوالات کا احاطہ کرتے ہیں، اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارک ویب ہے کیا؟ یہ ایک ایسا نظام ہے، یہ ایک ایسا گمنام عالمی انٹرنیٹ نظام ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کی یہی خصوصیات اسے سیاسی کارکنوں سے لے کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد تک سب سے زیادہ مقبول بناتی ہے۔ انٹرنیٹ کی اس بلیک مارکیٹ میں صرف معلومات ہی نہیں بلکہ جعلی پاسپورٹس، ہتھیار، منشیات اور فحش مواد سب کچھ میسر ہے۔ ڈارک ویب دراصل دنیا بھر میں موجود ایسے کمپیوٹر صارفین کا نیٹ ورک ہے جن کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے۔ کسی صارف کی ڈارک ویب تک رسائی کا دار و مدار اس کے پاس موجود بیریئرز پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر پر ہوتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر صارفین اور ڈارک ویب کی ویب سائٹس کی لوکیشن کو بدلنے کے کام آتے ہیں۔ اب سوال ایک اور اس پہ جنم لیتا ہے کہ خفیہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ماضی میں بھی پاکستان کے سیاستدانوں اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے پوچھا جاتا رہا ہے اور آج بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان میں سیاسی شخصیات کی ریکارڈنگ اور گفتگو کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے فون کالز ریکارڈ کرنے کی باقاعدہ شکایت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی جانب سے کی گئی تھی۔ تاہم تقریباً ہر دور حکومت میں یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ آخر فون کالز کی مبینہ ٹیپنگ یا آڈیوز ویڈیوز ریکارڈنگ کرتا کون ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہیں۔ سابق حکومت میں وزیر اعظم اور پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے بھی گزشتہ دنوں شوکت ترین کی مبینہ آڈیو لیک ہونے پر یہی سوال اٹھایا تھا۔ پاکستان کے سویلین انٹیلیجنس کے ادارے آئی بی کے مطابق جو ان کے سربراہ ہیں مسعود شریف خٹک نے پاکستان میں فون ٹیپ کرنے کے سوال پر اور ماضی کے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں کام کرنے والی مختلف ایجنسیز ہیں جن کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنے اپنے حساب سے نگرانی کرتے ہیں۔ قانونی طور پر سول ایجنسیز کو مانیٹر کرنے کا اختیار صرف آئی بی کے پاس ہے اور کسی اور ادارے کے پاس ایسا کرنے کا حق بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے، اور یہ بھی صرف وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے اور یہی قانون ہے۔ ان کے مطابق بعض اوقات چیزیں بہت تیزی سے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی صورتحال ایسے بھی ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے واقعات پر آئی بی کا ڈائریکٹر جنرل خود فیصلہ کر لیتا ہے، تاہم اس کی توثیق وزیر اعظم ہی کرتا ہے۔ تاہم اس معاملے میں
بظاہر خود وزیر اعظم، ان کے وزراء اور قریبی ساتھی ہی اس عمل کا نشانہ بنے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ممکنات کی بات کی جائے تو یہ ممکن ہے کہ کسی اہم شخصیت کا فون ہیک کیا گیا ہو، جس میں لوکیشن کی مدد سے فون میں موجود باٹ بائک کو صارف کی مرضی کے بغیر استعمال کیا گیا ہو اور مبینہ گفتگو کی تفصیلات حاصل کی گئی ہوں۔ سائبر سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، یہ بھی اس میں اہم سوال جنم لیتا ہے کہ جو سائبر سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس پہ عائد ہوتی ہے، کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کا محفوظ استعمال یقینی بنایا جائے تو ڈیٹا لیک ہونے کا خدشہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے یہ باتیں ریکارڈ کی ہوں مگر نیت یہ نہ ہو کہ ان ریکارڈنگز کو ڈارک ویب پر ڈالا جائے، مگر بالآخر یہ ریکارڈنگز ہیکرز کے ہاتھ لگ گئی ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس یا ایوان صدر یا کسی بھی حساس سرکاری عمارت کی سیکیورٹی میں عمومی طور پر 3 سے 4 سویلین اور سیکیورٹی ایجنسیاں اور ادارے شامل ہوتے ہیں، تاہم بنیادی طور پر یہ ذمہ داری انٹیلیجنس بیورو کی ہوتی ہے۔ قواعد اور ضوابط کے مطابق حساس ادارے یا ایجنسیاں کوئی ایسا کام کرنے کی مجاز نہیں ہوتی جیسا کہ سیکیورٹی کے نام پر بگنگ یا جاسوسی کے آلات نصب کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا انتہائی غلط اور قانونی عمل ہے، غیر قانونی عمل ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جرم ہے جس کی باقاعدہ سزا بھی ہوتی ہے۔ ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی میٹنگز میں موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جگہ وزیر اعظم ہاؤس کو ڈیبگ کرنے کی ذمہ داری آئی بی کی ہوتی ہے اور آئی بی کی ہی ٹیکنیکل ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کرتی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ کام دن میں 2 مرتبہ بھی کیا جاتا ہے۔ اصل بات کا علم تو انکوائری کے نتیجے میں ہی سامنے آ سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے موبائل اندر لے جانے میں کامیاب ہوا ہو، اور دوسرا ممکنہ معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریکارڈنگ کا آلہ لے کر گیا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کسی نے مبینہ طور پر بگ لگا دیا تو وہ وقت پر پکڑا نہیں گیا یا اس کا سراغ نہیں لگایا گیا۔ اس معاملے کی انکوائری ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی اندرونی مدد کے بغیر ممکن نہیں، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرناک بات ہے۔ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کس حد تک محفوظ ہے؟ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف ہماری ریاست ہے، پیاری ریاست۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے پاس ہر قسم کے آلات اور ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی مدد سے وہ سائبر سیکیورٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں، مگر حکومت جس میں کابینہ اور وزارتیں وغیرہ ہیں ان میں اس بات کا زیادہ احساس نہیں پایا جاتا کہ سائبر سیکیورٹی کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب آپ کے پاس محفوظ سائبر سپیس ہی موجود نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے میں اس طرح سے دوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے زیادہ تر سرکاری افسران اور اہلکاروں کی ای میل باٹ موجود ہے، یا یاہو ہے یا ہاٹ میل ہے یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری جو ای میلز بناتے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ پاکستان میں NTC نامی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ذمہ داری یہ کام ہے کہ وہ تمام سرکاری لوگوں کے محفوظ ای میل بنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے سرکاری معاملات اور اطلاعات کی رسد ہو۔ عمومی طور پر سیکریٹری کے عہدے تک تو سرکاری ای میل بنا دیے جاتے ہیں، مگر ماتحت عملہ اور دیگر افسران عموماً سرکاری ذرائع کی بجائے دیگر پرائیویٹ سورسز پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا غیر محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے یورپ یا دیگر ممالک میں ہیں، کیونکہ یہاں باقاعدہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ان معاملات میں جواب طلبی ممکن ہو سکے۔ اب سائبر جرائم کا قانون بھی ریاستی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے پاکستان کے لیے ان کا سسٹم بھی کمزور ہے۔ اس صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ
हुआ है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की किसी मरबूत पॉलिसी की तैयारी की वजह बनता है, या फिर उसे माजी में सामने वाली ऑडियोज़ लीक्स की तरह चंद हफ्ते में भुला दिया जाना चाहिए। अब ये सूरत हाल है, ये सवालात हैं जो आने वाले वक्त में जन्म ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।